أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بأي ذنب قتلت وقال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم. All praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Adhe pashyeste mopari santaram pada kauhar mate kaushal pakau. Adhe pashyeste mopari santaram pada kau माते कौशल पको वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णा मंदे जगत गुरुमा. जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर तशरीफ फरमा, उलमाए किराम, अराकीन जलसा, जलसे के कमेटी के हजरात और इस पिंडाल में तशरीफ फरमा हमारे मुसलमान भाइयों और करीब में गांव समाज से आई हुई पर्दे में तशरीफ फरमा हमारे समाज की बहू और समाज की माँ, समाज की बहन और बेटियों और नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का इंसानों को पैदा करने के बाद इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए एक नियम और एक कानून बनाया. उसी नियम और उसी कानून का नाम हम लोग अरबिक जुबान में अपने एतबार से शरीयत का नाम देते हैं और वो शरीयत कुरान और हदीस का के मजबूए का नाम है. हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है, हमारे 24 घंटे का क्या निज़ाम होना चाहिए, हर तरह की ज़रूरतें. हम गांव समाज में रहते हैं, एक दूसरे से मिलते और जुलते हैं, मामलात हमारे कैसे होना चाहिए,
شادی بیاہ کرتے ہیں تو اس میں کون سا کام ہمیں کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، کون سا کام جائز ہے، کون سا کام ناجائز ہے، حرام ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے، ان تمام چیزوں سے، بری چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا، پیغمبر کو، رسول کو بھیجا، اور ان پیغمبر اور رسول کے اوپر اپنی وانی، اپنی وحی بھیجی کہ یہ پیغام تم بھی عمل کرنا اور لوگوں کو بھی بتانا، دھرتی پر جو منشیہ ہیں، جو انسان ہیں، ان کو بھی بتانا۔ بہت سارے انبیاء اور رسول آئے، اخیر میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ محمد الرسول اللہ کے بعد وحی بند ہو گئی۔ آپ فائنل، آخری سنویدھان، آخری شریعت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ یہ دین اللہ کے طرف سے مکمل ہو گیا۔ there is no gap, there is no chance، اب کوئی چانس نہیں ہے، اب کوئی امید نہیں ہے، کوئی پیشنس نہیں ہے کہ کوئی اور بھی نبی یا رسول آئے گا، اللہ کے طرف سے کوئی اور شریعت آئے گی، کچھ نہیں۔ the final decision اللہ کا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے مکمل کر دی تمہارے دین کو، اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی گئی۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے میری نعمت پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو دین اسلام ہے اسی پر عمل کرنا، میں اسی سے راضی رہوں گا۔ یہ دین اسلام، یہ شریعت۔ بہت سارے نظام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین اور شرائط ہے، انہی میں سے ایک نظام اور ایک شریعت کے کچھ پیغام، کچھ احکام عورتوں کے لیے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے تعلق سے، وومن کے تعلق سے، النساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، بلکہ باضابطہ ایک سورت نازل فرما دی، سورت النساء قرآن۔ النساء مینس عورت، وومن، لیڈی۔ دنیا کی اتنی ساری کتاب ہے، ہندو دھرم میں ہے، کرسچنوں میں ہے، جین میں ہے، بودھ میں ہے، تالمود آدی گرنتھ ہے، کہیں پر بھی پرٹیکولر خاص طور پر عورت کے تعلق سے کوئی چیپٹر نہیں باندھا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 30 پارے کے اس قرآن میں ایک چیپٹر، ایک سورت باندھ دی، سورت النساء۔ چوتھے پارے سے اس کی شروعات ہے، سورت النساء۔ میں نے اسی لیے منتخب کیا ہے اس ٹاپک پر بولنے کے لیے، کیونکہ ابھی آپ لوگ شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ 1 جنوری کو سن 2022 کی پہلے دن جو ہے 1 جنوری کو، بلکہ یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، کچھ مسلم لڑکیوں کے، عورتوں کے فوٹو، ان کی گندی فوٹو کسی ویب سائٹ یا ایک ایپ بنایا گیا، ایپ سوشل میڈیا کے ذریعے، وہاں پر وہ تصویریں ڈالی گئی، اور اسی کو ابھی جو پکڑا گیا 100 مسلم عورتیں اور لڑکیوں کے فوٹوز اس ایپ کے ذریعے
اس کو بدنام کرنے اور اس کو نیلام کرنے کی، اس کو بیچنے کی اس کی قیمت لگائی گئی، اس کا نام دیا گیا. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اس ایپ کا نام، جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہاں پر بلی بائی ایپ، سلی ڈیل. سلی ڈیل پہلے ہی سن 2021 کے جولائی میں وہ لیک ہوا تھا، اور ابھی جو ایپ پکڑا گیا، باضابطہ ایپ بناتے ہیں اور اسی ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعے سے کچھ عورتوں کو، ان عورتوں کو جو سماج کے لیے اچھا کر رہی ہیں، ان عورتوں کو جو برائی کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے، ان عورتوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. 100 عورتیں ٹارگیٹڈ ہیں، اور وہ 100 عورت ہندو نہیں، مسلم عورت. وہ 100 عورت وہ ہیں، یا تو وہ پڑھائی کر رہی ہیں، یا تو وہ صحافی ہیں، مطلب میڈیا کرمی ہیں، وہ آواز بلند کرتی ہیں کسی غلط میٹر پر. تو انہی کو ٹارچر کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے صرف چن چن کر مسلم عورتوں کو ان کی تصویر لے کر، ان کی تصویر کا غلط استعمال کر کے ڈیل آف دا ڈے، یعنی اس کی تصویر ہے یہ، اس کی قیمت اتنی ہے، یعنی ان کی عزت کا اور ان کی پرائیویسی کا مذاق اڑایا جا رہا. ہمارے بھارت میں سن 2021 کے 4 جولائی سے یہ چل رہا، اور ابھی 1 جنوری سے ایک بلی بائی ایپ پکڑا گیا باضابطہ. وہ ایک بہت کم عمر کا لڑکا، وشال جھا نام ہے، 21 سال کا جوان، جو اس کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا. وہ بنگلور آسام کا شاید ہے، وہ بنگلور کا یا آسام سے پکڑا گیا. اور ان 100 عورتوں میں صرف مسلم عورتیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نوجوان وشال جھا، ایک نوجوان لڑکا، پڑھائی کرنے والا، شاید انجینئرنگ کا ایک اسٹوڈنٹ، اور اس کے ساتھ ایک عورت شویتا سنگھ نام کر کے، اور انہوں نے 100 عورتوں کی تصویر کو، ان کے شاید پرسنل پارٹس کو، پرائیویٹ پارٹس کے بھی اس طرح سے ایڈٹ وغیرہ کر کے ان کی قیمت فکس کی گئی. نجیب جو گم ہو گیا، جس کی ہتیا کر دی گئی، شاید اس کی ماں کا بھی نام، بوڑھی عورتوں کا نام، بچیوں کا نام پریشان کرنے کے لیے کہ یہ وہ عورت ہے، گالیاں دیتے ہیں، اناپ شناپ بکتے. اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. جو لوگ صرف ٹرکوں پر لکھ دیتے ہیں نا کہ بیٹی کو بچاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ، صرف دیواروں پر لکھ دیتے. 4 جولائی سن 2021 میں جب یہ معاملہ اوپر اٹھا، جب سماج کی بیٹی کی پرائیویٹ ان کی فوٹوز کو لیک کیا گیا، تو اسی وقت جب FIR ہوا تو اس پر مجرموں کو پکڑ کر جیل ہونا چاہیے، لیکن نہیں کیا گیا. چھوڑ دیا گیا انہیں گھومنے کے لیے کہ تم اور کرو. یہ 1 جنوری سن 2022 سے بلی بائی ایپ کے ذریعے سے ڈیل کیا جاتا ہے، اور عورتوں، سماج کی مسلم عورتوں کے فوٹوز اور ان کی نیلامی کی جاتی اس ویب سائٹ کے ذریعے سے. اور وہ لوگ کہاں ہیں اتھارٹی، لیگل اتھارٹیز کہاں ہے، لا اینڈ آرڈر؟ عورت کی عزت کی بات کرتے ہو، عورت کے سمان کی بات کرتے ہو، اسلام کے پلیٹ فارم پر آئیے. عورت کو وہ سمان دیا گیا، عورت کو وہ عزت دی گئی کہ آج تک وہ عزت نہیں دی گئی کسی کمیونٹی کے ذریعے یا کسی مذہب کے ذریعے سے. کرسچن عورت جو چرچ میں چلی جائے، جو عورت، جو بچی اور اپنے آپ کو قربان کر دے اور شادی نہ کرے، وہ چرچ میں اپنے آپ کو حوالے کر دے، شادی نہ کرے،
اور اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے جو اپنی جوانی وقف کر دے، کرسچن کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اس عورت کو، اس بچی کو دی جاتی، جو کہ غلط ہے۔ اللہ نے ان کے اندر بھی کچھ خواہشیں رکھی، اس عورت کے اندر بھی، اس بچی کے اندر بھی۔ یہ کیسا نظام ہے کہ چرچ کے خدمت کے لیے آپ اپنی جوانی قربان کر دو، اور اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، اپنے علماء کو خوش کرنے کے لیے۔ کرسچن کے اندر یہ نظام آج بھی ہے۔ اس عورت کو بہت عزت دی جاتی ہے جو اپنے آپ کو سسٹر بنا لیتی، جو اپنے آپ کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے، اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے۔ کرسچن کے اندر ان کو عزت کی نگاہ اور ان کو سمان دیا جاتا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا، محمد الرسول اللہ کے زمانے میں اسی طریقے سے عورتوں کو بدنام کیا، غلط نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں محمد الرسول اللہ جس معاشرے میں تھے، جس سماج میں تھے، بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ان بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بے شرمی کی وجہ سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ کہلانا پڑے کہ میں فلاں کی، میرے گھر پہ کوئی بچی پیدا ہوئی ہے۔ خاموش رہتے تھے۔ لڑکا پیدا ہوتا تو ڈھول بجاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ بچی پیدا ہوتی کسی کے گھر میں تو وہ آدمی، اس کے منہ میں 12 بج جاتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے پوری دنیا کا غم اور پوری دنیا کی پریشانی اس کے سر پر آ کر پڑ گئی۔ یہ نظام تب تھا۔ محمد الرسول اللہ نے اس غلط کنسپٹ کو ختم کیا، ہٹایا، اور کہا کہ یہ عورت ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ کسی کی بہن ہے۔ انسان کی ضرورت انہی عورتوں سے پوری ہوگی۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، اداس رہتے تھے، بائیں پسلی سے تب اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جاتا۔ Allah created the first man, his name was Adam alayhi salam, and the second woman, her name Amma Hawwa alayhi salam, Amma Hawwa کو پیدا کیا۔ اور اس دنیا کا نظام صرف مردوں پر نربھر نہیں رہ سکتا، آگے یہ دنیا نہیں چل سکتی۔ عورت اس ورلڈ کی انٹیگرل پارٹ ہے، جزء لا ينفک ہے۔ عورت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان کو سمان ہونی چاہیے، ان کو عزت ملنی چاہیے۔ ماں ہے تو ماں کی جیسی عزت دیجیے، اگر بیٹی ہے تو بیٹی کی طرح عزت دیجیے، اگر بہن ہے تو بہن کی طرح عزت دیجیے، اگر بیوی ہے تو بیوی کی طرح عزت دیجیے۔ کسی بھی طرح سے ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی پرمیشن دنیا کی کسی بھی انسان کو نہیں۔ چائنا چلے جائیے آپ، چائنا جہاں ناستک لوگ بستے and they don't believe in one God, in any God. The right now ابھی کے ٹائم پہ چائنا، جہاں کے ہم لوگ بہت ساری چیزیں یوز کرتے ہیں، چائنیز موبائل یوز کرتے، چائنے کا ماسک یوز کرتے، بہت سارے گاڑیوں میں پارٹس رکھتے چائنا کے، وہ یوز کرتے، استعمال کرتے ہیں۔ وہ چائنا عورت کو کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت تو جناب عیش کی چیز ہے، عورت کو ڈانس کلب میں، ہوٹلوں میں استعمال کیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے، یا عورت کے ساتھ عیاشی کیجئے، ان کو ختم کر دیجئے۔ عزت نہیں دیتے چائنا میں عورت کو۔ یہاں تک کہ آپ یورپ کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کچھ دنوں تک کے لیے۔ جب آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، عورت کی پوری ہو گئی، ایگریمنٹ ختم، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ہے کس کے پاس رہے گا؟ کورٹ فیصلہ کرے گا کہ یہ بچہ کس کے پاس رہے گا، یا تو ماں کے پاس یا تو باپ کے پاس، لیکن رشتہ ختم۔ سب سے بہترین خوبصورت رشتہ اگر دنیا کے اندر کسی مذہب نے عورت اور مرد کا دیا ہے
تو وہ رشتہ اسلام کا، وہ رشتہ مسلمانوں کا. نکاح کرتے ہیں مرتے دم تک ساتھ ایک دوسرے کا دینا لازمی اور ضروری ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ یورپ کنٹری میں حرامی اولاد زیادہ ملیں گے آپ کو. کیوں؟ نہ باپ کا پتہ. ایک عورت ہے دو تین جگہ ایگریمنٹ کر کے اپنا رشتہ، اپنے بچے ان سے ایک دو تین مردوں کے ساتھ زندگی گزارتے. کوئی نظام نہیں. لیکن اسلام نے عورت کا ایک بہترین خوبصورت نظام پیش کیا دنیا کے اندر. بیٹیوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، تذکرہ ہے دوسرے بیدوں میں ادھے پشیست موپری سنترام پاد کوہر. دنیا کے سب سے پرانی لینگویج مانی جانے والی ایشیا مہادیپ میں سنسکرت زبان میں بھی کہا گیا ادھے پشیست موپری سنترام پاد کوہر ماتے کوشل پکو. اے سماج کے ماں، اے سماج کے بہو، اے سماج کے بیٹیوں، اپنی خوبصورتی کو روٹوں پر چل کر ظاہر مت کرو. اپنے بالوں کو بکھیر کر مت چلو. اپنے بالوں کو پردے میں رکھو. اپنے پارٹس آف باڈیز، اپنے جسم کے کسی بھی پارٹ کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو. اپنی شکل، اپنی آنکھیں پردے کے اندر رکھو. ادھے پشیست موپری سنترام پاد کوہر ماتے کوشل پکو. اے ماں، ماتے، اے سماج کی مائیں، اے بہو، اے بیٹیاں، تم سماج کو نرمان کرنے کے لیے ایک دیوی ہو، ایک ماتا ہو، ایک ماں ہو. تمہارا بے شرم ہو جانا، تمہاری اپنی اس حسن کا غلط استعمال کرنا شوہر کے علاوہ not allowed to show your beauty and ornament in front of the people. Allah said in the Holy Quran, say to the believing women that they should lower their gaze in God. اپنی نگاہیں نیچی رکھو. and don't show your beauty. اپنی خوبصورتی کی کسی کے سامنے ظاہر مت کرو. آؤ دنیا والو، بلی بائی ایپ کو بنانے والے، تم نے ہماری سماج کی 100 بیٹیوں کو، بھارت کی 100 عورتوں کو تم نے اس ایپ کے ذریعے سے رسوا کرنے کی کوشش کی. میں پوچھنا چاہوں گا اس اقتدار میں بیٹھے ہوئے وہ آئی ٹی سیل کے ممبران کو، ان لائن اتھارٹیز کو، لائن آرڈر کو مینٹین کرنے والے ان پدادھیکاری لوگوں سے جو سوشل میڈیا کو کہتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا اچھی چیز کے لیے ہم استعمال کریں گے. سن 2021 آئی ٹی لا جو بنا اس کے اندر یہ چیز پاس کی گئی، یہ قانون بنا تھا کہ سوشل میڈیا کا کسی کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا. کسی بیٹی کی عزت نہیں اچھالی جائے گی. کسی سماج کے انسان کے اوپر ان کے عزت و آبرو کو نہیں اچھالا جائے گا. تو پھر کیا ہے یہ؟ مجھے بتائیے نا آپ. عصمت آرا اور سائمہ اور جناب عارفہ، یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ صحافی ہیں، وہ صرف مسلم بیٹیاں ہیں جن کو ٹارگیٹڈ ہے، جو ٹارگیٹڈ ہے آپ کے اس ایپ کے ذریعے سے. کہاں سو رہے ہیں آپ کے بھارت کے اندر، آپ کے ناک کے نیچے. 4 جولائی سن 2021 کو دلی کے اندر میں جب FIR رجسٹرڈ ہوتا، آپ کان میں تیل ڈال کر سو جاتے. کہاں گئی یہ پولیس، یہ میڈیا کے اینکر عورتیں، یہ جو بہت اچھلتی ہے، آج کیوں ان کے منہ میں زبان ہے؟ کہاں گئی اسمرتی ایرانی جی؟ کہاں گئی میناکشی لیکھی جی؟ کہاں گئی جناب وہ ہماری وت منتری جی؟ کیوں نہیں بولتی آج سماج کی بیٹی کی عزت؟ یہ بلی بائی ایپ کے ذریعے سے ڈیل آف دا ڈین بچیوں کی تصویر کو بھیج کر کے لوگوں کے سامنے ناپاک ذریعے سے ان کو نیلام کرنے کی کوشش کی جاتی. اسی وقت میں قانون نہیں بنا. دھارا 153A ایک دوسرے دھرم کے بیچ میں بھاوناؤں بھڑکانے، دھارا 153B
इस देश की अखंडता को तोड़ने के लिए इनका हनन हुआ, इनका उल्लंघन हुआ, बल्कि 354A के तहत औरत की मानहानि, बल्कि औरत की इज्जत की रक्षा, और 509 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की जनाब। दिल्ली की पुलिस सोई रही बेटी की इज्जत नीलाम करने के लिए। कुछ नौजवान सरपसंद लोग जो इज्जत नहीं जानते बेबियों की और बेटियों की, समाज की, इस भारत के माताओं की, उन्होंने हमारी बेटियों की इज्जत को नीलाम करने में उन्होंने उस ऐप का इस्तेमाल किया। बुरी औरत का भी नाम डाल दिया, आपका भी नाम डाल दिया जाता है। कुछ दिनों पहले तो पेगासस जासूसी से बचे, अब ये हमारी समाज की सिर्फ मुस्लिम औरत है, गैर मुस्लिम औरत नहीं है उसमें। 100 मुस्लिम औरतों का नाम लिखकर बाज़ाब्ता उनकी फोटो वायरल किया जाता है। हमने ये जो धाराएं बताएं 153A, B, 354, 509, इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? वो मुस्लिम बेटियां हैं, वो मुस्लिम बच्चियां हैं, इसलिए। अरे मुस्लिम इस्लाम से ताल्लुक रखती हैं वो बच्चियां। इस्लाम के प्लेटफॉर्म पे पता है क्या सम्मान दिया गया? बेटी किसी की भी हो, बेटी हिंदू की हो कि बेटी मुसलमान की हो, किसी की भी बेटी हो, बेटी बेटी होती है, उसकी इज्जत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुसलमान जवान लड़का किसी गैर मुस्लिम बेटी की इज्जत लूटेगा तो हम यूं कहेंगे कि वाह बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि गैर मुस्लिम की बेटी है इसलिए तुम ऐसा करोगे। नहीं, उसी वक्त पकड़ कर, अगर इजाजत हो भारत के संविधान में, तो इस्लामिक शरीयत नाफिज करके उस मुस्लिम जवान का 80 कोड़े बरसाए जाए, पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। हम नहीं देखेंगे कि इज्जत वो किसकी लूट रहा है, किसके साथ इस्मतदरी कर रहा। धारा 376 डालकर उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। सम्मान दिया है औरतों को। बुल्लू भाई ऐप बनाने वालों और सुल्ली, बताइए अजीब अजीब नाम, बहुत मुश्किल से तो नाम याद होता। बुल्लू बाई ऐप बनाया किस लिए? अरे अच्छा काम करो ना, औरत की इज्जत क्यों उछालते? औरत को तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हे लोगों, अगर औरत तुम्हारे घर में बेटी की शक्ल में है तो तुम्हारी घर की रहमत है, अगर औरत तुम्हारे घर में बहन की शक्ल में है तो तुम्हारी घर की इज्जत है, अगर बीवी है तो तुम्हारी शरीक हयात है, और अगर माँ है तो माँ के कदम के नीचे जन्नत है। इज्जत करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह पैगाम दिया। आप उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वाली उन औरतों का आप उनकी खुली हुई इज्जत की नीलामी करते, उनको बेचने के लिए कीमतें लगाते। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। इस्लाम के प्लेटफॉर्म से औरतों ने वो कारनामा अंजाम दिया। जरा बता देना इन ऐप को बनाने वालों को। ऐसी ऐसी मिसाल कायम की, आज तक दुनिया मिसाल कायम करने से नई मिसाल कायम कर सकती। हजरत आसिया का, हजरत खदीजतुल कुबरा का, हजरत मरियम का, हजरत उम्मे अम्मारा का, ये वो औरत है जिन्होंने अपनी इस्लाम का, ह्यूमैनिटी का, मानवता का नाम हर इलाके में, हर जगह में उसका परचा बुलंद किया। और सुन लो, इस ऐप को बनाने वाले, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, आप तक पहुंचे तो तौबा करो, नहीं तो पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम। यमराज तुम्हारी ग्रंथ में है, बुल्लू भाई ऐप बनाने वाले तुम्हारे ग्रंथ में है। अगर तुमने समाज की बेटी की इज्जत को लूटने की कोशिश की, या उनको परेशान करने की कोशिश की, या उनकी प्राइवेसी को आपने लोगों के सामने में जाहिर किया, तो वो यमराज मलकुल मौत यमरूपम भयंकरम बड़ी खतरनाक शक्ल में आएगा और तुम्हारे सीने को चाक करके तुम्हारी आत्मा को लेकर जाएगा और नरक के अंदर डाल देगा। उस वक्त क्या जवाब दोगे? अभी तो इशारों में काम चल रहा है, अपने नेताओं के इशारे पर काम चल रहा है कि मुस्लिम औरतों के साथ ऐसा करो, मुस्लिम औरतों के साथ ऐसा करो। ये नहीं है। अगर हम हैं कहीं पर भी, किसी भी इलाके में, किसी भी
سماج میں مسلم قائد ہے تو کبھی بھی غیر مسلم بیٹی کی عزت و آبرو کو نہیں اچھال سکتا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک یہودی بچہ آیا تھا. اس نے کہا کہ پروفیٹ محمد مجھے ایک چادر کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میرے امی کو ایک چادر کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا، اس کی ماں نے کہا تھا بیٹے سے، بیٹے تم وہاں مت جانا، اگر تم جاؤ گے تو تمہارا دھرم پریورتن کرا دیں گے پروفیٹ محمد. انہوں نے کہا کہ ماں میں تو اپنے چچا کے پاس گیا، چادر نہیں دینا، میں تو یہودی ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مانتا ہوں، نہیں دیا نا مجھے، چادر نہیں دی. لیکن ماں میں دعویٰ کرتا ہوں میں جا رہا ہوں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجھے چادر ضرور ملے گی. انہوں نے کہا کہ بیٹے جا تو رہے ہو، چادر تو مل جائے گی تم کو، لیکن تمہارا ایمان، تمہارا مذہب، تمہارا دھرم، the prophet Muhammad will change, will convert into Islam. چادر تو دیں گے پروفیٹ محمد لیکن تمہارا دھرم بدل دیں گے. انہوں نے کہا کہ ماں آپ فکر مت کیجئے، میں جاتا ہوں، میں چادر لے کر آؤں گا اور میں اپنے دھرم کو بچا کر بھی لاؤں گا. وہ بچہ پہلے اپنے چچا کے پاس گیا، وہاں چادر نہیں ملی، واپس آیا، محمد رسول اللہ کے پاس پوچھا who is prophet محمد، who is last محمد، تم میں کون ہے محمد رسول اللہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابے کے بیچ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ بولو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات جبھی رکھوں گا، پہلے شرط میری یہ ہے کہ آپ میرے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، آپ میرے اسلام کو، آپ میرے مذہب کو نہیں بدلیں گے.